ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں معاشرت سکھائی ہے، رہنے کا طریقہ سکھایا ہے، سلیقہ سکھایا ہے، دینداری کس طریقے سے مزاج میں لے کر آنی ہے اس کا طریقہ سمجھایا ہے، مختلف باتیں بتائی ہیں، مختلف چیزیں سمجھائی ہیں، لوگوں سے معاشرت کس طریقے سے کرنی ہے، لوگوں سے معاملات کس طریقے سے کرنے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خلیفہ کو خلافت دی۔ اس زمانے میں لوگ اپنے بزرگوں کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس وقت گزارتے تھے، اپنے روحانی امراض ان کے سامنے رکھتے تھے کہ میرے اندر یہ مرض ہے، میرے اندر یہ چیز ہے، میرے اندر یہ معاملات ہیں، یعنی اپنے اندر کے احوال کی اصلاح کرواتے تھے۔ میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا ہے، یعنی ظاہر میں تو میں دیندار ہوں، میں نے سر پہ ٹوپی بھی رکھی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھاتا ہوں، لوگوں کو دین کی بات بھی سناتا ہوں، لیکن اندرونی طور پر میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ اندرونی احوال ہوتے ہیں ہر بندے کے، ہر شخص کے، کہ اللہ نے ہر بندے کے دل میں ایک دنیا بسائی ہوتی ہے، اس دنیا کا اللہ سے کتنا تعلق ہوتا ہے، کتنا تعلق بنتا ہے، یہ ہر بندے کو اپنے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ذکر کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، صدقات نکالنے کا حکم دیا کہ دل کے اندر سے مال کی محبت نکلے، دل کے اندر سے ان چیزوں کی محبت نکلے۔ اس طریقے سے دل کے اندر ایک اپنی محبت بھی ہوتی ہے، اپنی عزت کی محبت ہوتی ہے، میری عزت ہونی چاہیے، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ انسان کا خاصہ ہے، جس وقت اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، یعنی اگر 100 میں سے 0.01% کہا جائے تو شاید صحیح ہو کہ جن کے سامنے اگر ان کی تعریف کی جائے تو ان کو برا لگتا ہو۔ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، ہر انسان کو اچھا لگتا ہے کہ اس کو اچھا کہا جائے، ہر انسان کو پسند آتا ہے کہ کوئی مجھے اچھا سمجھے، کوئی مجھے اچھا کہے۔ یہ اور ہر دفعے اس کسی شخص کے سامنے اس کی تعریف کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی شخص نے دوسرے کے سامنے اس کی تعریف کی تو اس کے منہ میں مٹی بھر دے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر جگہ پہ مٹی بھر دے، بلکہ وہ خاص مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے پیسے نکلوانے کے لیے کہہ رہے آپ تو بھائی آپ تو ایسے، یعنی آپ کو مکھن لگا رہے، آپ کو مسکے لگا رہے، تو وہاں پر آپ اس کے منہ پہ مٹی بھرے، مطلب یہ ہے کہ اس کو نامراد کر دیں کہ بھئی یہ میں آپ کو غلط کام میں ہیلپ آؤٹ نہیں کروں گا، میں آپ کو اس طریقے سے آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ اگر آپ واقعتاً مستحق ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے تو بالکل کریں گے، آپ کی مدد بالکل آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے، لیکن اس طریقے سے مسکے مارنے سے کام نہیں بنتا۔ اور نہ ہی مومن کو اتنا سیدھا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اس کو مکھن لگا کے اپنا کام نکلوا لے اور اپنا کام نکلوانے کے بعد یہ گیا اور وہ گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہاں یہ مطلب ہے۔ خیر، ایک انسانی عارضہ ہے، اگر انسان کے سامنے اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو پسند آتا ہے، اور ہر جگہ تعریف ہونا، ہر جگہ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس موضوع پہ میں کبھی عرض کروں گا، لیکن میں فی نفسی یہ بات کر رہا ہوں۔ بعض جگہ پر اپنی تعریف چاہنا کہ لوگ میری یہاں تعریف کریں، لوگ مجھے سب سے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے بہت اچھا سمجھیں، یہ برائی ہوتی ہے، اور یہ اتنی بڑی برائی ہوتی ہے، اتنی بڑی برائی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر 2 قوموں کے اوپر عذاب نازل کیے، یعنی بنیادی دو قومیں تھیں جن میں یہ اتنی بڑی بیماری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ایسی بیماری ہے جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کا اثر بہت سے معاملات میں ہمارے سامنے آتا ہے۔
جیسے میں نے ذکر کیا، یہ چند آیات پڑھی ہیں، یہ میں نے اسی موضوع پہ پڑھی ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے خلیفہ کو خلافت دی، اور خلافت اس طریقے سے دی جاتی تھی کہ جب شیخ سمجھتا تھا کہ اب اس کے روحانی امراض ختم ہو گئے اور ابھی یہ نماز روزے کا پابند ہو گیا، دین پر چلنے کا اس کا مزاج بن گیا ہے، لہذا اس کو خلافت دی جاتی تھی کہ اب جا کے تم بھی لوگوں کی ایسی تربیت کرو جیسے تم نے اپنی تربیت کروائی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا، ایک وقت تک وہ پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد پھر دوسروں کا علاج کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسے ہی شیخ ایک وقت تک علاج کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جی اب آپ دوسروں کا علاج کریں۔ تو کہا حضرت آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ جی بالکل نصیحت کرتا ہوں۔ کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا اور کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا۔ تو بڑے حیران ہو گئے، حضرت یہ کیسی آپ نصیحت فرما رہے ہیں؟ ہم نے کبھی تہجد نہیں چھوڑا، کبھی اشراق اوابین نہیں چھوڑا، اتنی نماز کے پابند ہیں، زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، زندگی بھر ناشکری نہیں کی، زندگی بھر نیکی کے کاموں میں لگے رہے، ہم خدائی کا دعویٰ کریں گے؟ اب بات پلے نہیں پڑی، سمجھ میں نہیں آئی۔ چلیں یہ تو ایک بہت بڑی بات۔ دوسرا اس سے آگے بڑھ کے نبوت کا دعویٰ، کیسے ممکن ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں گا؟ آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ نصیحت تو ویسی کی جاتی جو قابل عمل ہو۔ اب میں خدائی کا دعویٰ نہ ابھی کر رہا ہوں، نہ آگے میرا کبھی کوئی ارادہ، نہ آپ میں سے کسی کا کوئی ارادہ ہوگا، نہ آپ نے سنا ہوگا کہ امت کے اندر کوئی کروڑوں لوگوں میں سے کسی چند سو لوگوں میں یہ مرض ہو، کوئی ہر بندہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہو۔ نصیحت تو ایسی کی جاتی ہے نا جو عام لوگوں میں مرض ہو اس کے علاج کے طور پہ کی جاتی ہے۔ تو کہتا ہے بیٹا سمجھ لو، سمجھ لیں، خاص طور پر ہم دیندار لوگ، واسطہ چونکہ مجھ سے ایسے دیندار لوگوں کا پڑتا ہے تو میں اس لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ممکن ہے کہ عام لوگوں میں بھی یہ مرض ہو۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے۔ اگر خالد بھائی میرے خلاف ہو گئے، اب شاید ہی کوئی چوک بچے جس میں میں ان کی برائی بیان نہ کروں، شاید ہی کوئی جگہ ہو جس جگہ پر میں چھوڑوں گا ان کو، نہیں یہ بندہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو تو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یار اس کی جرت دیکھو، اس کی شکل دیکھو، عقل دیکھو، اور مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ یعنی ہم کسی سے اختلاف برداشت نہیں کرتے، کسی سے اختلاف ہو جائے ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ کوئی بندہ ہمارے مخالفت میں بول دے، میں نے یہ رائے دی ایسے ہونا چاہیے، وہ کہتے نہیں جی ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی سی بات کے اوپر، اس اختلاف رائے کے اوپر آج اب دیکھیں ہمارا سارا ملک برباد ہو چکا ہے انہی چیزوں کے اوپر، اور جن جن ملکوں کے اندر یہ چیز ہے وہ ملک برباد ہیں، جن جن قوموں میں یہ چیز ہے وہ قومیں برباد ہیں، جس شخصیت میں یہ چیز ہے وہ شخصیت برباد ہے۔ کہ میرے سامنے میرے بیٹے نے بولا میں تو اس کو کبھی نہیں معاف کروں گا، میرے سامنے میری بہو نے بولا میں تو کبھی اس کو معاف نہیں کروں گی۔ ساس اور بہو کی یہ لڑائی ہے نا، یہ لڑائی، اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے خلاف بات کرنے کی، اس کی جرت کیسے ہوئی میرے خلاف اٹھ جانے کی۔ یہ ہمارے دیندار طبقے، دنیا دار طبقے ہر جگہ پہ کامن ہے۔ کوئی شخص بڑے عہدے پر ہے، بڑا ہوا خدا بن جاتا ہے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی میرے خلاف بات کرنے کی، اس کی ہمت تو دیکھو میں اس کو سیدھا کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ صبح شام اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اتنے بڑے کامن فیکٹر میں ہم لوگ مبتلا، اتنی بڑی کامن عام بیماری میں ہم لوگ مبتلا ہیں کہ ہم سے کسی کا اختلاف برداشت نہیں ہوتا۔ کوئی اختلاف کر جائے ہمارے دل میں اس کے لیے میل آنا شروع ہو جاتی، گندگی آنا شروع ہو جاتی۔ چلے شریف آدمی بولتا نہیں ہے کسی کے بارے میں، لیکن دل میں نا گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی موقع ملتا ہے تو اس کی غیبت کر دیتا ہے، یہ تمہیں پتا مفتی صاحب نے ایسے کیا، وہ پتہ نہیں وہ امیر صاحب ہیں ان کو پتہ عقل ہی نہیں ہے، ایسی بات کر دیتے ہیں۔ جہاں موقع ملے گا وہاں زبان کھول دے گا، اس کا مطلب دل گندا ہے۔ فرمایا کہ اپنی رائے کے سامنے کسی دوسرے کی رائے کو صفر سمجھنا یہ خدائی ہے۔
یہ حق صرف خدا کو حاصل ہے. اگر میں اور آپ یہ حق استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو خدا بننا چاہ رہے ہیں. ہم درپردہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے. اتنی خطرناک بات ہمارے معاشرے میں کامن ہے، عام ہے. ہر شخص اس میں مبتلا نظر آ رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ پر، کسی نہ کسی مرحلے پر. تو فرمایا کہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا، یعنی میری رائے کے سامنے کسی کی رائے کی کوئی ویلیو نہیں. اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں، چاہے میں مولوی ہوں، چاہے میں مفتی ہوں، چاہے میں باس ہوں، چاہے میں مالک ہوں، چاہے میں ٹھیکیدار ہوں، چاہے میں مستری ہوں، چاہے میں مزدور ہوں، چاہے میں کچھ ہوں. آج آپ دیکھیں ہر بندہ سیاستدانوں کو رائے دے رہا تھا، ان کو ایسے کرنا چاہیے، ان کو چیف آف آرمی اسٹاف کو ایسے کرنا چاہیے. خود کون ہے؟ خود درزی ہے، کپڑے سلائی کر رہا ہے. خود موچی ہے، جوتے سلائی کر رہا ہے. اور رائے کس کو دے رہا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف کو. کس کو دے رہا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان کو. کس کو دے رہا ہے؟ فلاں 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 جو بڑا ہے اس کو دے رہا ہے. جی یہ لوگ بے ایمان ہیں وغیرہ وغیرہ. ارے ہوں گے بے ایمان. ارے ہم کتنے بڑے ہیں؟ ہم دوسرے کے سامنے اپنی اوقات کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ خود کو صاحب رائے سمجھنے لگتے ہیں. یہ بڑا نقصان ہے. ڈاکٹر کے سامنے مریض کی رائے نہیں چلتی. جی مریض علاج کرانے آیا، ڈاکٹر کے سامنے اس کی رائے نہیں ہے. تو یہ اتنا بڑا کامن فیکٹر ایک مرض ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. جب یہ مرض آتا ہے تو انسان کا منہ پھول جاتا ہے. دفع کرو. ہاں ٹھیک ہے بولیں. اسی طریقے سے گھروں میں معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دین کی جماعتیں تباہ ہوئی ہیں. بڑی بڑی دینی جماعتیں تباہ ہو گئی ہیں رائے کے اختلاف کی وجہ سے. رائے کا اختلاف مبارک ہے. اختلاف علماء رحمتن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امت کے اندر جو جاننے والے ہیں ان کا اختلاف بڑی رحمت ہوتا ہے. لیکن ہم اختلاف کو مخالفت کے اوپر لے آتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے. رائے کا اختلاف ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھیں رائے کا اختلاف وہاں پر نہیں ہوگا جہاں سارے بیوقوف ہوں. جہاں سمجھدار لوگ ہوں گے وہاں رائے کا اختلاف ہوگا. لیکن رائے کے سامنے ڈٹ کے دوسرے کو بیوقوف اور جاہل سمجھنے شروع کر دینا، یہ خدائی ہے، اسی کی ممانعت ہے. سمجھ لیجیے میری بات. تو نمبر ایک بات یہ ہے کہ اپنے سامنے ہر ایک کو صفر سمجھنا، یہ خدائی ہے، منع کیا. کتنا سخت مرحلہ ہے. دوسرا فرمایا نبوت کا دعویٰ کبھی نہ کرنا. کہ نبوت کا دعویٰ کیسے؟ کہ پیغمبر جو بات بتاتا ہے بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لہذا میں جس مسئلے پہ عمل کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. میرے علاوہ اور کسی کا مسئلہ، کسی اور کا بتایا وہ مسئلہ سب غلط ہے. یہ درپردہ نبوت کا دعویٰ ہے. یعنی جس مسئلے پہ میں عمل کر رہا ہوں یہی مسئلہ بالکل ٹھیک ہے. چنانچہ آپ دیکھیں ہم لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پہ عمل کرتے ہیں. شرعی مسائل کے اندر بہت سے مسائل ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا. دو قسم کے مسائل، ایک وہ مسائل جس میں قرآن اور حدیث نہیں ہے، اور ایک وہ مسئلہ جس کے اندر قرآن و حدیث تو ہے لیکن آپس میں اختلاف ہے، ٹکراؤ آ گیا. ایک حدیث کہتی ہے رفع الیدین کرو، ایک حدیث کہتی ہے رفع الیدین نہ کرو. ایک حدیث کہتی ہے کہ ہاتھ یہاں پر باندھو، ایک حدیث کہتی ہے ہاتھ یہاں باندھو، ایک حدیث کہتی ہے ہاتھ چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو رائے امام ابو حنیفہ نے پکڑی ہے ہم اس پہ چلیں گے. آپ کہتے ہیں جو رائے امام شافعی نے پکڑی ہے ہم اس پہ چلیں گے. تو میں کہتا ہوں میں امام ابو حنیفہ کی رائے کو لے رہا ہوں اس بات کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو. یہ تمام اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے. حرم شریف میں آج کل حنابلہ ہیں. حنابلہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ یہاں باندھیں گے اس گمان کے ساتھ کہ جو ہاتھ یہاں باندھ رہے وہ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہے. لیکن میں اگر یہ سمجھنا شروع کروں تو جو میں کر رہا ہوں یہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سارے غلط ہیں، تو یہ درپردہ نبوت کا دعویٰ ہے. شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو یہی نصیحت سکھائی کہ جو میں کر رہا ہوں یہی ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جو میں کر رہا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں یہ صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں جی؟ چنانچہ اگر ایسا ہو جائے ہمارے گھریلو اختلافات
اور معاشرتی اختلافات اور حکومتی اختلافات یہ 90% سے 100% تک ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ہم حکومتوں کو، معاشرے کو ٹھیک تو بعد میں کریں، سب سے پہلے ہم اپنے مزاج کو صحیح کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ مرض تو نہیں۔ چنانچہ اسی چیز کو حضرت لقمان حکیم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان حکیم کا قصہ سنایا، اس میں بے شمار بہت سی نصیحتیں ہیں، ان میں سے 2-3 نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے ملو نا، لوگوں سے ملو تو منہ پھلا کے نہیں ملنا چاہیے، لوگوں سے ملنا ہے خندہ پیشانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ اب لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ لوگوں سے مراد اپنا بیٹا بھی ہے، لوگوں سے مراد اپنی بیوی بھی ہے، لوگوں سے مراد اپنے بال بچے بھی ہیں، لوگوں سے مراد اپنے ماتحت لوگ بھی ہیں۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ تو ہم بڑے اسٹرکٹ ہو کے ملتے ہیں، اور جس سے ہم نے لینا ہوتا ہے ان سے ہم بڑی خندہ پیشانی سے ملتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ تو دین کو اپنی مرضی کے تابع نہیں کرنا۔ دین کے مزاج میں ایک چیز ہے جس کو میں آج ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دین کے مزاج میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کے مزاج میں عاجزی لے آئے، عاجزی لے آئے، انکساری لے آئے، تواضع لے آئے۔ ان سب کے ایک ہی مطلب ہے، تھوڑا بہت فرق کے ساتھ۔ عاجزی کا کیا مطلب ہے؟ عاجزی کا مطلب یہ کہ ہر ایک سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، ہر ایک سے اپنے آپ کو مرتبے کے اعتبار سے چھوٹا سمجھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 یا 20 سال بڑے ہیں، تو حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ تو فرمایا کہ اب حضرت عباس تو 20 سال بڑے ہیں نا، تو یہ کہنا چاہیے کہ میں بڑا ہوں عمر میں۔ تو فرمانے لگے نہیں، بڑے تو وہ ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا۔ کیسا بہترین ادب ہے، یعنی اپنے لیے لفظ بڑا بھی استعمال نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں تواضع، اس کو کہتے ہیں عاجزی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک چور پکڑا گیا جو ڈاکہ بھی کرتا تھا، زنا بھی کرتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، حضرت کے ہمسائے میں۔ تو حضرت کے ایک خلیفہ تھے، تو حضرت سے کچھ بات کرنے لگے، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم 15 برس سے میں جانتا ہوں کہ یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، میں 15 برس سے جانتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم احمد نے ایک دن اپنے آپ کو اس سے بڑا نہیں سمجھا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر پر تھے، تو سفر کے درمیان ایسا ہوا کہ حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، تو تقریر کرتے کرتے حضرت عبدالحی لکھنوی، علامہ عبدالحی لکھنوی، ان کی شرح وقایہ بھی کتاب ہے، ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا خاندان شاہ ولی اللہ، برے صغیر میں 2 بڑے بڑے خاندان گزرے جنہوں نے دین کو پورے برے صغیر میں پھیلایا۔ برے صغیر میں تو صرف ہندو تھے، تو یہاں سے خاندان شاہ ولی اللہ اور دوسرا حضرت سید احمد شہید کے خاندان، ان 2 خاندانوں نے پورے برے صغیر کے اندر، یہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور سری لنکا اور افغانستان اور سعودی عرب اور ترکی، اس سارے کو برے صغیر کہتے ہیں، اس سارے کے اندر دین جو پھیلایا ان 2 خاندانوں نے پھیلایا۔ تو بتایا کہ یہ بہت بڑے خاندان ہے، لیکن ان میں یہ غلطی ہے۔ بتائی جب آئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے اوپر، تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت کرسی سے اترے اور حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے۔ حالانکہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شیخ ہیں اور یہ مرید ہیں، تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ قدموں میں جا کے بیٹھ گئے اور ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ لکھنوی صحیح سے شریعت کو بیان کرنا، اور یاد رکھنا میں شریعت کا غلام ہوں، میں شریعت کا غلام، تیرا شیخ تو ہوں لیکن میں شریعت کا غلام ہوں، جو بات شریعت کی میرے خلاف ہے میرے سامنے بتاؤ تاکہ میں اس کو صحیح کروں۔ یہ اپنے مزاج کو مٹا دیا، اپنی ذات کو مٹا دیا۔ ایک بڑی خوبصورت شعر خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، دین کیسے آئے گا میرے اندر
آپ کے اندر، ہم سب کے اندر دین ایسے آئے گا کہ ہم خود کو پیش کریں، دین کے سامنے پیش کریں کہ دیکھیں میں دین کا اور اپنا موازنہ کروں. دیکھو میرے بھائیو، ہم وقت کم ہے، ہم 2-4 منٹ 5-10 منٹ روزانہ کے نکال کے اپنا احتساب کریں. کیا میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو اللہ خوش ہوں گے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا تو کیا رسول اللہ خوش ہوں گے؟ اور یقین کرنا میرے آپ کی اور اللہ کے نبی اور اللہ کے سامنے حاضری کے درمیان یہ سانسیں ہیں، بس یہ سانسیں رک گئیں تو ہماری فوراً حاضری ہے. وہ 1 گھنٹے میں ہو، 1 منٹ میں ہو، 10 سال میں ہو، 20 سال میں ہو، ہماری حاضری ہونی ہے ان کے سامنے. بخاری شریف کی روایت ہے جی، آگے پیچھے میں کیا جاؤں، قرآن کی تفسیر واضح ہیں، اس کو مزید کبھی موقع ہوا تو ذکر کروں گا. تو یہ ہماری حاضری ہے ان کے سامنے. جب ہماری حاضری ہے ان کے سامنے تو ہم دیکھیں کہ آیا ہم ان کے سامنے جانے کو تیار بیٹھے ہیں؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم ان کو شکل دکھا سکتے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم ان کے سامنے حاضر ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ملتی ہے، یہ فکر جو ملتی ہے، یہ ان کی ساری عاجز سے ملتی ہے. جب تک اپنی میں رہتی ہے اندر یہ معاملات حل نہیں ہوتے. تو میں بس بات بتا کے ختم کرتا ہوں. خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ یہ پنجابی کے اشعار پڑھا کرتے تھے. جن کو تو پنجابی آتی ہے ان کو تو پہلی بات میں سمجھ میں آ جائے گا، لیکن میں ساتھ وضاحت سے بتاتا ہوں. فرماتے تھے پھلاں داتوں عطر بنا، پھولوں کا عطر بنتا ہے نا، پھول خوشبو پھولوں سے بنتی. پھلاں داتوں عطر بنا، عطر دا دریا وہا، یعنی اتنا عطر بناؤ کہ وہ دریا بہہ جائے، اتنا زیادہ عطر. پھر فرمایا پھلاں داتوں عطر بنا، عطر دا دریا بہا، دریا دے وچ ڈوبیاں لا، دریا کے اندر غوطے لگا، مچھیاں ورگوں غوطے کھا، یعنی مچھلیوں کی طریقے سے اندر سے غوطے لگاؤ، اندر گھومو پھرو. پھلاں داتوں عطر بنا، عطر دا دریا بہا، دریا دے وچ ڈوبیاں لا، مچھیاں ورگوں غوطے کھا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی، کہ تیرے اندر جو بدبو ہے گناہوں کی یہ نہیں جائے گی. پھر بھی تیری بو نہیں جانی، پہلے اپنی میں مٹا. سب سے پہلے اپنے اندر سے انانیت ختم ہوگی پھر دین آئے گا. اس سے پہلے دین نہیں آ سکتا. چاہے 1000 ذکر کی تسبیحات کر لے، چاہے بزرگوں کے ساتھ پاؤں دبا کے ان کے پاؤں میں زندگی فنا کر دے، جب تک اپنی میں نہیں مٹتی ہے دین نہیں. معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، بہت سی ایجوکیشن مل جائے گی، بہت سی نالج مل جائے گی، لیکن یہ نالج فالج ہوگی، نالج نہیں ہوگی، دین نہیں ہوگا. نالج اس وقت تک دین بنتا ہے جب اپنے اندر سے تواضع آئے گی، ان کی ساری آئے گی، اپنی غلطیاں تلاش کرے گا، اپنی کمیاں تلاش کرنا شروع کر دے گا. جب اپنی کمیاں تلاش کرے گا تو پھر یہ دین بنے گا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے چاہے کتنا بڑا اللہ اس کو توڑ دیتے ہیں. حتی لہو احون، یہاں تک کہ وہ اتنا گندا ہو جاتا ہے لوگوں کی نظر میں، من کلب والخنزیر، کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ لوگوں کی نظر میں گر جاتا ہے جس کے مزاج میں یہ تکبر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.